مولوی کہنی مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثال تو ہیں زمانہ پندہ پہ تیرے در تو زمانہ پندہ پہ تیرے در تو سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمانے داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں لائکی صدیز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں قلب سے شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان محفل کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں اور دور سے قریب سے چل کر آیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو ایک جملہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سبحان اللہ قبول فرمائے۔ اگر آپ میرے چند جملے دل کے کانوں سے سنیں گے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی۔ میں یہاں سے خوش ہو کے جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے بیت گئے، وقت نے نسلیں بدل دیں، بڑے بڑے شہر مٹ گئے، بڑے بڑے محل کھنڈرات میں بدل گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت راکھ ہو گئے، نہ وہ بادشاہ رہے نہ ان کے تذکرے کرنے والے رہے، نہ وہ بادشاہ رہے نہ ان کے تذکرے کرنے والے رہے، نہ وہ بادشاہ رہے نہ ان کے تذکرے کرنے والے رہے، مگر اللہ گواہ ہے اسی دھرتی پر ایک ایسی ہستی گزری جو آج نہیں کل نہیں 15 صدیاں پہلے گزری تھی۔ 15 صدیاں پہلے میرے کریم آقا اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، آج 15 صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جس کو کل ہی گزر گیا ہو۔ ماحول کے چہرے بتا رہے ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے نبی کے تذکرے چھڑا کرو، لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھڑا کرو۔ میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گے۔ میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا قبلہ میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، جی میں آپ حوصدہ ہر جا ایمیں یار دنا چمکا چھوڑے۔ او یاسین پوا کے گل سہرا، یاسین پوا کے گل سہرا، سرتاہا تاج سجا چھوڑے، پروفیس محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے۔ قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں کہتا ہوں آج کی میری ساری تقریر بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے سب بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ یہ ایک جملہ میں امانت دے کے جا رہا ہوں، اس امانت کی خیانت نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، میری آواز، میرے الفاظ، میرے دکھ، میرے درد، میرے جملے، میری پکار، میری فریادیں سب بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں۔ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ او میری قوم کے نوجوانوں، اثر کرے نہ کرے او کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد،
مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ آپ تھوڑی سی توجہ مجھے دے دیں، جس مقصد کے لیے میرے بھائیوں نے بلایا ہے اللہ کرے وہ مقصد پورا ہو۔ انشاءاللہ میں وہ مقصد بھرپور پورا کرنے کی کوشش کروں گا، بس آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، تھوڑی سی مجھے آپ لوگوں کی توجہ چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا حضور والا آج کی میری ساری تقریر بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے سب بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، یہ ایک جملہ آپ لوگوں تک پہنچا کے آپ کی نسلوں پر احسان کر کے جا رہا۔ یہ میرے لیے بہت ہی مختصر سا پروگرام ہے، میرے سامنے ایسے سمجھو کہ 4 بندے بیٹھے، میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والا آتا ہوں، تو یہ 4 بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان 4 بندوں کو چھوٹا سا پروگرام دیکھ کے تو میں اپنی تقریر چھوڑ دوں گا، نہیں نہیں، انشاءاللہ آیا ہوں میں پورا وقت دے کے جاؤں، میں بھرپور آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کروں گا، جتنا ہو سکا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹائم دوں گا۔ آپ قریب سے چل کر آئے، دور سے چل کر آئے تو کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے، میری بھی یہی کوشش ہوگی آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ میں کہتا ہوں حضور والا آج کی میری ساری تقریر بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے، میرا رونا، میرا تڑپنا، میری فریادیں، میری پکاریں سب بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ اگر یہ ایک جملہ میرا ہوتا تو شاید ہی میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے حضرت بابا خادم حسین رضوی کی، یہ امانت ہے خادم حسین رضوی کی، یہ امانت ہے مرد مجاہد کی، یہ امانت ہے مرد قلندر کی، یہ امانت ہے مرد قلندر کی۔ حضور والا میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، میں آزاد خیال بندہ ہوں، مگر قسم ہے اللہ پاک کی، وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر جو ختم نبوت پر پہرا دے کر گیا، وہ اس صدی کا اللہ کا ولی تھا، جو حضور کی ناموس پہ پہرا دے، حضور والا وہ تو میرا مرشد ہے، جو حضور کی عزت پہ پہرا دے وہ تو میرا مرشد ہے۔ یہ بندے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اب کی بار کسی نے بھی ادھر ادھر دیکھا تو میرے مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، مجھے ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کھڑکے دڑکے والا مولوی ہوں، کھڑکا دڑکا نہ ہو تو مجھے تقریر اچھی بھی نہیں لگتی۔ اگر آپ نے ادھر ادھر ہی دیکھنا تھا تو پھر آپ نے سید زادے کو بلایا ہی کیوں بلایا مجھے؟ تو پھر آپ مہمانوں کی مہمان نوازی اس طرح ہی کرتے ہیں، ایک طرف مہمان بیٹھا اپنے دکھڑے سنا رہا ہو، اپنے نانے کا ذکر کر رہا ہو، اور دوسری طرف آپ کبھی ادھر کو دیکھیں کبھی ادھر کو دیکھیں، تو پھر آپ کے یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے آپ آئیں؟ جو ادھر ادھر تماشا ہی دیکھنا تھا، ادھر ادھر تماشا ہی آپ کو دکھے گا، جہاں حضور کا ذکر ہوگا سکون وہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کچھ لینے والے بنے نا، کچھ حاصل کرنے والے بنے نا، تو آپ لوگوں سے بھرپور میں گزارش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر دیکھنے سے بہتر ہے آپ نیچے ہی دیکھ لیں، بس میرا وہ جو قیمتی جملہ ہے وہ ضائع مت کیجیے۔ حضور والا مرد مجاہد، مرد قلندر حضرت بابا خادم حسین رضوی جب اس دنیا فانی سے جا رہے تھے، جانے سے پہلے موت سے پہلے آپ نے میری قوم کے نوجوانوں کے آگے ایسے ہی کمزور ہاتھ جوڑے، بدن کامتا ہے ہاتھ کامتے، کمزور سے ہاتھ جوڑے، اپنی چٹی داڑھی پکڑی، چٹی داڑھی پکڑ کر کہا او میری قوم کے نوجوانوں، خادم حسین رضوی جا رہا ہے، پلٹ کر نہیں آئے گا، مگر جانے سے پہلے یہ ایک جملہ آپ لوگوں تک پہنچا کے اپنے جینے کا حق ادا کر کے جانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کا حق ادا کر کے جانا چاہتا ہے۔ خدا را یہ ایک جملہ دل کے کانوں سے سنیے گا،
قوم کے نوجوانوں کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنی چٹی داڑھی پکڑی اور رو کر فرمایا او میری قوم کے نوجوانوں، خدا را جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا، خدا را بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مت مرنا، بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مت مرنا۔ او میری قوم کے نوجوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ایمان سے بتاؤ ہم سب لوگوں نے نبی کے دین کے ساتھ کتنی وفا کی؟ حضور کی آل کے ساتھ کتنی وفا کی ہے؟ حضور کے دین کے ساتھ کتنی وفا کی ہے؟ ہمیں تو کوئی وفا نظر نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے 40 سالہ زندگی 50 سالہ زندگی ہماری ایسے ہی ضائع ہو گئی۔ ایسا نہیں لگتا حضور والے؟ آپ ذرا اپنی پیچھے گزری ہوئی زندگی پر نظر دوڑائیں نا، کیسا لگتا ہے؟ ایسے نہیں لگتا جیسے ہمارے پچھلے 50 سال غفلت میں گزرے ہوں۔ کسی کے پاس سونے کا قلم ہو، سونے کی تختی ہو، تو سونے کی تختی پر سونے کے قلم سے سید کا یہ ایک جملہ نوٹ کر لے کہ بلا آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا۔ یہ بات حقیقت ہے حضور، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں، ہم سب کے سب لوگ چلے جائیں۔ بیٹا ہو گیا، آپ تکلیف نہ کریں، بیٹھ جاؤ میری بیٹی، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، چلے جائیں گے۔ آپ قبرستان کا چکر لگائیں نا، ذرا وزٹ کریں قبرستان کا، قبرستانوں کے اندر پڑے جو مردے ہیں نا، وہ بھی آج سے 100 سال پہلے زندہ ہی تھے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے تھے پیتے تھے، لیکن چلے گئے، کچھ اس طرح گئے کہ واپس مڑ کر نہ آئے۔ جب وہ نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا، کیونکہ یہ جو باڈی ہے، یہ جو بدن ہے، یہ مٹی کی امانت ہے اور یہ مٹی میں جا کر ہی دم ہے۔ جس باڈی پر، جس طاقت پر تجھے گھمنڈ ہے، اور یہ جو تیری باڈی ہے، یہ جو تیرا جسم ہے، یہ مٹی کی امانت ہے اور یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا۔ کسی سرائیکی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان رہے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان رہے، ان حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن رہے، اور میرے جسم سے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان رہے، اور تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان رہے۔ تو یہ جو ڈھانچہ ہے نا، یہ قبرستان کی، یہ جو باڈی ہے نا، یہ قبرستان کی امانت ہے۔ تو قبلہ جب ہم نے ہے ہی مر جانا، جب ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے، تو پھر یہ میں کس چیز کی؟ میں جانتے ہیں آپ؟ پھر یہ تکبر کس چیز کا؟ پھر یہ انا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ نفرت، یہ کس چیز کی؟ آج میری قوم کا نوجوان بازو پھیلاتا ہے، بازو اٹھاتا ہے، اپنی مونچھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں اس کی نسل اجاڑ کر رکھ دوں۔ دوسرا بھی کہتا ہے ایک نسل کیا، میں تو اس کے خاندان اجاڑ کر رکھ دوں۔ ارے تیری اوقات ہی کیا؟ تیری اوقات تو یہ ہے کہ تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہی نہیں۔ میں تجھے تیری اوقات بتاتا ہوں۔ جب تو اس دنیا میں آیا تھا، جب تو پیدا ہوا تھا، جب تو ماں کی گودی میں آیا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو اس دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ یہ ہے تیری اوقات، ہے نا؟ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ کسی سرائے کی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یہ تو سوچا تھا نہیں پیسہ ہی۔ اچھا میری گفتگو دی سمجھ میں آندھی پہ ہے یہ کون ہے؟
میں قبلہ خیرات منگدا پیا، میں آخدا پیا یہ جڑے نفرت ہے نا چھوڑ دو، دفع کرو نفرت ہیں، اچھے کہ نہیں آتی ہیں۔ آج ایک گھر کے اندر دو بھائی رہتے ہیں، دونوں آپس میں نہیں بولتے، ان کی آپس میں نہیں بنتی، دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنا بچپنا بھول گیا، ان کو ماں کی گودی بھول گئی، بچپن میں جس تھالی پہ بیٹھ کے کھاتے تھے وہ تھالی بھول گئی ہے، یہ قد کے بڑے ہی کیا ہوئے، دونوں کی پہچان بھول گئی۔ آج 10 سال گزر گئے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ بولتا نہیں ہے، کہتا ہے سب سے بڑا دشمن تو ہے میرا۔ تو میرے بھائی دشمن بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، تو حج کر کے آ، قسم ہے اللہ پاک کی اگر تو نے چھوٹے بھائی کا حق مارا ہے تیری نمازیں کس خاطر کی نہیں؟ اگر تو نے چھوٹے بھائی کو رلایا ہے، تو نے اپنی بہن کا حق مارا ہے، تو یہ نمازیں کسی خاطر کے نہیں، یہ روزے کسی کام کے نہیں۔ ایک گھر کے اندر دو بھائی رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رزق کے دشمن ہیں، دونوں ایک دوسرے کی روزی کے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کس بدبخت نے تیرے کان بھر دیے تھے، تیرے کانوں میں زہر ڈال دی تھی کہ یہ جو تیرا دشمن ہے نا، یہ جو تیرا بھائی ہے نا، یہ تجھے دیکھ کے جلتا ہے، تجھے بھی یقین ہو گیا جی جی میرا بھائی مجھے دیکھ کے جلتا ہے۔ ارے بھائی بھائی کو دیکھ کے کیسے جل سکتا ہے؟ یہ کسی نے تیرے کان میں زہر بھری ہے تو غلط بھری ہے۔ لعنت اس شخص کے منہ پر جس نے تجھے یہ کہا کہ تیرا بھائی تیرا دشمن بن گیا۔ بھائی سہارے ہوتے، بھائی تو بازو ہوتے۔ پتہ نہیں آپ مجھے جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، میرے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں۔ میرے تعارف کے لیے بس آپ خاموش ہو کے بیٹھے، کوئی نہ بولے، بالکل نہیں بولنا، آپ نے کسی کو اجازت نہیں بولنے کی۔ میں یہاں سننے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں سنانے کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ بھی دل سے ہی کہیں، اونچی آواز میں سبحان اللہ بھی نہ بولیں، بس آپ میری چند منٹ کی عاجزی سماعت کریں۔ حضور والا میں عرض کر رہا تھا کہ میں ایک تو سید زادہ ہوں، دوسرا آپ لوگوں کا مہمان ہوں، تیسرا آپ لوگوں سے خیرات مانگ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں میرے مجمع کے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی اپنے بھائی کے ساتھ نہ بنتی ہو، جو اپنے بھائی کو اچھا نہ سمجھتا ہو، تو میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں تو بھائی کو جتنا مرضی دشمن جان لے، ساری زندگی اس کے ساتھ دشمنی رکھ، ساری زندگی اس کے ساتھ عداوت رکھ، بغض رکھ، کینہ رکھ، اس کا بھی دشمن بن جا، اس کے بچوں کا بھی دشمن بن جا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، جس دن تیری روح نکلی نا تو سب سے پہلے تیرا چہرہ دیکھ کر، تیرا مردہ چہرہ دیکھ کر، جب سب سے پہلے جس بندے کی چیخ نکلے گی وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ تیرا اپنا بھائی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ساری زندگی وہ بھائی کا حق ہی مارتا رہا، ساری زندگی بھائی کی زمینیں ہڑپ کر گیا، اس کے کتے دودھ پیتے رہے، غریب بھائی کے بچے بھوک سے مرتے رہے، مگر پھر بھی نمبردار بھائی جب مرا تھا تو کوئی قریب نہ آیا، سب کو ڈر لگتا تھا۔ اولاد کہتی تھی فلاں جو مربع پڑا ہے وہ میرا ہے، ہم کس طرح تقسیم کاری کریں گے؟ لیکن ایک چھوٹا بھائی ہی تھا جس کے چہرے پر غم تھا، جو روتا ہوا سب کو کہہ رہا تھا میرے بھائیو آج میرا بازو ٹوٹ گیا، یہ دیکھو میرے بھائیو ختم کر دو یہ نفرت، یہ قدورتیں ختم کر دو۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے۔ آج ماں مر گئی ہے، باپ مر گیا ہے، اور تو فرعون بن بیٹھا ہے۔ چھوٹے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، چھوٹے پہ ہاتھ رکھنا تو رہی دور کی بات، تو چھوٹے کو دشمن سمجھ بیٹھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچ، اگر اسی حال میں موت کا فرشتہ آ بھی گیا، اللہ کو منہ دکھانا تو رہی دور کی بات، اپنی بوڑھی ماں کو کیا منہ دکھائے گا؟
اپنے بوڑھے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ بوڑھی ماں اپنا چھوٹا بیٹا تیرے سہارے چھوڑ کر گیا، بوڑھا باپ اپنا چھوٹا بیٹا تیرے سہارے چھوڑ کر گئی تھی، تو نے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو پھر کیا منہ دکھائے گا؟ یہی کالی شکل دکھائے گا، یہ کالی شکل، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ ماں باپ کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تجھے حیا نہیں آئے گی؟ میرے پاس اور لفظ نہیں میں آپ لوگوں کی کس طرح اصلاح کروں، بس یہی کہوں گا میرے بھائیوں، بھائی ناراض ہے تو جا کے منا لو، ہاتھ جوڑ لو، پیر پکڑ لو، مان جائے گا۔ میں کہہ رہا تھا آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کسی نے بھی نہیں رہنا، ہم سب کے سب لوگوں نے مر جانا ہے، کوئی بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوگا، کوئی ہوگا بھی صحیح تو نہ ہونے کے برابر۔ ہمارے بزرگوں میں سے جو 100 سال کے پڑھے بیچارے 4 پہیوں پر پڑھے، زندہ تو ہیں پر 4 پہیوں سے اٹھ نہیں سکتے، اچھی طرح کھا نہیں، نہ ہونے کے برابر ہی سمجھ۔ ایک کو رنگ دا کفن تے ہی کو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر، ہوندا فرق امیر غریب دے جگتے سب قبرستان برابر، او گنہگار ہو سوں تے دوزخ سرسی، تیری میری جان برابر، کھڑے ہو سن شاکر محشر وچ پکی باز تے خان برابر۔ قیامت کے دن ہم سب لوگوں نے برابر ہی ہونا ہے، تو جب ہم نے ہے ہی مر جانا، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، تو پھر بہتر نہیں جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا، قسم ہے اللہ پاک کی، جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ اے میری قوم دے نوجوان، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرینا، میں ادا ساری دنیا تیرے تے ناراض تھی ونجے کوئی گل کرے، سارا جمل جہان تیرے تے ناراض تھی ونجے کوئی گل کرے، اے دنیا ہے، اے جہان ہے، اے اپڑین، اے پرائن، اے شریکن، شریکن دی تو ویسے ہی عادت ہوندی، اے شریکن دی ویسے ہی عادت ہوندی ہے رس باونا، تو سا غور کریں دے رسو، اگے پیچھے ٹھیک ودے رہتا، جس ویلے سارے بال دی شادی دی باری ہے ویدے اپنے میں رس کے بہن ہے، بل شریکہ کو مناونا پوندے، بل انہوں نے پیرہ نے ڈھاونا پوندے، ایک کافی لوگوں دی عادت ہوندی، یہ میں نہ سے ہو سکتا ہے تو آج جیسے سائڈ دے نہ ہو گئے تو چوب بیٹھے ہو ساڑھے علی صاحب سے بڑا رولا ہے، آگے پیچھے ٹھیک وجہ رہا سن، بڑھے سن چلے سن، گپ شپ کھیل مزاق، اے جس ویلے سارے بال دی ساری دھی دی شادی دی باری ہے وہ روز کے بہے ہوئے نو کو آج تو نہیں کوئی آگے سارے پیروں دے نام، بل اے جیاں کو تُسا کھنے ہی نہ کوئی، اے جیاں کو منامن دی کیا ضرورت ہے، جنہیں شروع حیاء بھی نہیں کریں، جنہیں ہن نہیں سرے دے بے حیاء، دفع کرو اے جیاں بندے کو، اے جیاں کو گلے نہ لائے کرو، شادی اے جیاں کو گلے نہ لوں تے کیا کرو، اے جی ناراض تھی ونجن تے کیا کرو، اول میں تو بڑا سا کیا کرو، میں دا ساری دنیا تیرے ہوتا ناراض تھی ونجے، سارا جمل جہان تیرے ہوتا ناراض تھی ونجے، کوئی گل کہنی مگر بندے دا پتر بنی اپنی ان چھوٹی جہی زندگی دے وچ میرے محمد دے رب کو ناراض نہ تھی ونجے، اپنی ان چھوٹی جی زندگی دے وچ نا میرے محمد دے رب کو ناراض نہ تھی ونجے، اگر تیری ان چھوٹی جی زندگی دے وچ میرے محمد دا رب تیرے اوتے ناراض تھی گیا تو یاد رکھی تینے جھوکا اجڑ ویسن، کس نے کیا خوب لکھا، ہائے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینے تسبیح پھڑ کے ہو اور چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینے چلیاں مر کے ہو اور علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینے علمہ وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ کر دے نہیں باہو ہمیں لال ہوئن کر کے ہو، اللہ اکبر، ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن
تے بدل گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں چیو مرد دلیرا قبلہ اے شیخ سعدی فرمینن چٹی ڈاڑی تھی گئی قبر دو لتا تھی گئی جسم او طاقت نہیں رہی زبان او ذائقہ نہیں رہا ہاتھن کم دن کانہن سڑینا کچھ نہیں اکھاہن نظر کچھ نہیں آنا لیکن افسوس کا مقام اے ہے آج تا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں اے میرے جملے نہیں اے شیخ سعدی دے جملے کروے کے توڑے محلے دے وچ کتنے بابے ہیں جنہاں کو 6 کلمہ میں نہیں آ دیا یہ تکڑ بھی حقیقت تو کچھ چنگی کہنا لگ سی میرا پتر کتنے بزرگ ہیں جنہاں کو 6 کلمہ نہیں آ دیا کیا انہاں دین نال وفا کی تھی ایک کیڑی وفا ہے جنہاں کو 6 کلمہ نہیں آ دیا دسا وہ جمعہ پڑھ دے ہو سن جنہاں کو جمعہ نہیں آ دیا کیا خیال ہے او جناب علیہ نماز پڑھ دے ہو سن وہ عید نماز پڑھ دے ہو سن نا 50 سال دی زندگی گزر گئی ہے 60 سال دی زندگی گزر گئی 6 کلمہ حالی تک نہیں آنی خود کو علی مسلمان بھی آدم ہے نا سے آدھے نسا مومن بھی ہیں سکو مومن بھی آکھو یہ تو شکر کر ان کریم آقا دا جائے فرمایا ہا او میری قوم دے نوجوان چٹی ڈانیاں لیندہ حیات کی کرو اگر تو کو عزت ملی ہے تو سونی نبی دا صدقہ اگر لوگ تو کو بزرگ سمجھ کی تو کو عزت دینے تو سونے دین دا صدقہ ہے ورنہ کرتوت تو دوسرا آپ رکھو دی جائیں گے یہ شیخ سعدی جملے اے میرے جملے نہیں حضور والا بابا جی ہون تا قبر جو خوشبو بھی عمل لگ گئی ایک قبر جو خوشبو عمل لگ گئی ہے تے کو تیرے کردار دی بدبو حاجی تک بھی نہیں ہے تے کو تیرے انجام دی بدبو حاجی تک بھی نہیں ہے پڑھ عالم فاضل ہوئے تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی اور پڑھ ہتھا مثل وارا تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ای ہو اجن تا رب بھی نہیں کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی ایک پچھلی عمر گناہ میں گزار کے جھوٹ چگلی تاس تے پتے گزار کے نسات صحیح اپنی نوجوان نسل کو کیا دے کے ہونا اپنے پوترے کو کیا دے کے ہونا غیبت چگلی اللہ نال دشمنی کیا دے کے ہونا شیطان نال یاری ساری زندگی تے اللہ نال مقابلے کیتے اے ہوندہ کھا کے ہوندہ پی کے ہوندہ پا کے تے ہوندی ہی نا شکری کرنا اے اللہ نال مقابلے نہیں تو کیا ہے ساری زندگی تے اللہ دا حیاء نہیں کیتا کم از کم ہون اپنی چٹی داڑی دا حیاء تک ہے ہون سونے محمد دا امتی تے کو تیری چٹی داڑی دا حیاء نہ ہون سونے محمد دا امتی تے کو تیری چٹی والا دا حیاء نہ ہمیں سونے محمد دا امتی بولیں جھوٹ کسی نے کیا خوب لکھا وچ گناہ دے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی وچ گناہ دے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری عریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی لٹی دی اگڑی دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑی دی ہر کہیں نٹھی پر فیض میاں پتہ اوملے لگ سی جدا آسی مو دے مٹی ایتا سی آسن قبران تے لگ سن ہمیں سونے محمد دا امتی کھامیں دھیاں بینی دا حق شاہ جی ویسے سارا بیان کرو لیکن ایک جملہ نہ بولیا کرو سب کچھ نہ لگا اور بس سچ کڑواتا ہونے پر سچ کی طاقت سچ چچے تو آدھے محلے دوید کتنے نوجوان ہیں جیڑ آج بھی چھوٹے برہمن دا حق ماری بیٹھے تیرے کتے کھیر پینے پہ چھوٹے بھرا دے بال بھوک پہ مرنے تے کو فکر بھی کہہ یہ تو آدھے محلے دوید کتنے بابے ہیں جڑے آج بھی دھیاں بھیڑی دا حق ماری بیٹھے دھیاں بھیڑی دا حق مار کے فجر دی نماز دے ویلے سب تو پہلی سب دے بیٹھے ہوئے بل آدم صاحب کو حاجی صاحب بھی سدو کہ او بزرگن جنہ کوئی نہ دی اپنی اولاد بھی اصلاح نہیں کر سکتی میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا میں بار بار اصلاح ہی گل کروں میں ایک سید زیادہ ہوں نہیں تو میں مولوی دی کیا مجال میں بزرگاں دی اصلاح کرا
بزرگوں کو چاہیے وہ ساری اصلاح کرے نا. اگر میں کرنا پہ نا میرے پیچھے ایک پاور ہے. میری رگن میں خون حسین گردش کرانا پہ میں ہنگل جناب نے اصلاح کرنا پہ تاکہ جناب نے غصہ بھی نہ ہو. میں آدھا تارے محلے دے کتنے بزرگ ہیں جڑے آج بھی دھیاں بڑی دا حق ماری بیٹھے. بابا جی ہمیں سونے محمد دا امتی کھامے دھیاں بڑی دا حق. کیوں جی؟ محمد دے غلام دھیاں بڑی دا حق کھانے ہوندے. محمد دے غلام چھوٹے بیرمان دا حق مرے دے ہوندے. بابا جی اے دھیاں بڑی دا حق کھانا کھانا اگر مر گئے ہوں تیرے مرن دو بعد لوگ تیری اولاد کو کیا آکسن جاؤ جا تو کس مونل گل کرنے نہ مرادا تیرے دا پیوے دھیاں بڑی دا حق کھا کے مریا ہاں. اے نسل نو لیکا نہ لا نسل دی نک نہ کٹا. شاہ جی پھر دسو نہ کی کریے. میں خدا بے نیاز فرمیندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جگہ رب فرصت دیوی جگہ اولاد کا ماں کے تلی تے رکھے تے متوجہ رب والے پاسے کی تھی. متوجہ رب والے پاسے کی تھی. کسی بزرگ سے پوچھا گیا بابا جی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کوئی حال نہیں بیٹے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ. تو کہ بلا میں جہاں بھی جاتا ہوں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگتا رہتا ہوں. میں جہاں بھی گیا ہوں کہ بلا خطاب کے دوران میں قوم کے نوجوانوں سے تھوڑی سی خیرات مانگتا ہوں. اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، وہ خیرات کپڑے کی نہیں ہے. فقیر جب مانگنے جاتا ہے یا تو وہ بھوکا ہوتا ہے یا وہ پیاسا ہوتا ہے یا وہ بے لباس ہوتا ہے. میں بھوکا بھی نہیں ہوں، میں پیاسا بھی نہیں ہوں، میں بے لباس بھی نہیں ہوں. میری قوم کے نوجوانوں میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. بار بار کہہ رہا ہوں میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں. میری جھولی میں خیرات ڈال دو. میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا. شاہ جی بتاؤ نا کون سی خیرات ہے؟ ہم تو حضور کی آل کے نام پر جانے قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ خیرات کیا چیز ہے؟ خیرات مانگوں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، کیونکہ بھیک بھکاری لوگ مانگتے ہیں. میں تو شہزادہ ہوں، میں بھیک نہیں مانگوں، میں خیرات مانگوں گا. بولو شاہ جی کون سی خیرات لینا چاہتے ہو؟ ہم آج ہی آپ کو خیرات سے تو آپ کی جھولی بھر کے رکھ دیں گے. بولو کون سی خیرات ہے؟ اب سنیے گا وہ خیرات کون سی ہے. میں کہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. میری قوم کے نوجوانوں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر دے گا. ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا. یہ جو مولوی ڈراتا ہے نا اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا. اللہ قہار ہے، جبار ہے، وہ ظالم ہے، وہ بہت بڑا عذاب دے گا تو وہ دے گا. ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان جو قرآن کہتا ہے ہمارا یقین ہے. لیکن مولوی کچھ زیادہ ہی بول جاتے ہیں. جب اللہ کے نام کا دوسرا مطلب ہی معاف کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہے. میں کہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہیں کرتے. میری قوم کے نوجوانوں بس میرا آواز ختم ہو. اس ایک گناہ کے بارے میں جان لو. یہ ایک گناہ کبھی بھول کر بھی نہ کرنا. یہ ایک گناہ اگر بار بار کرتے رہے تو یاد رکھنا اللہ تمہاری نمازیں قبول نہیں کرے گا. پھر تمہاری تہجد کی نماز بھی قبول نہیں، تہجد کے سجدے بھی ضائع کر دے گا، تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا میرا اللہ اگر خبردار یہ ایک گناہ کیا تو. حضور والا کتنا بڑا خطرناک گناہ، کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے. اسی ایک گناہ کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہیں، اس ایک گناہ کی وجہ سے ہمارا روزہ قبول نہیں. بس میں آپ لوگوں کو اس ایک گناہ کے بارے میں بتاؤں گا. آپ لوگوں نے اس ایک گناہ سے توبہ کرنی ہے، ادھر سے آپ نے توبہ کرنی ہے.
ادھر سے میں نے یوں سمجھنا ہے کہ آپ لوگوں نے میری جھولی میں خیرات ڈال دی ہے، اور پھر میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے حق میں دعائیں کرتا ہوں۔ اب سنیے گا وہ کون سا گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے جو ہماری نماز قبول نہیں ہونے دے گا، جو ہمارا روزہ قبول نہیں ہونے دے گا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وہ میری قوم کے نوجوانوں، اس بھرے مجمع کے اندر کتنے باپ ایسے بیٹھے ہیں جو آج بھی راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے روتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دعا دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے تو جینا حرام کر دیا۔ حضور والا آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا، ایک وقت تھا جب ہم گھر کے اندر قدم رکھتے تھے، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تھے تو سب سے پہلے ہماری زبان سے جو جملہ نکلتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اماں کہاں ہے نا؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا، جیسے ہی ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تھے زبان سے بے ساختہ جملہ نکل پڑتا تھا، اماں کہاں ہے، ابو کہاں ہے، امی نظر نہیں آ رہی، بیٹا جاؤ نا امی کو لے کر۔ امی آ جاتی تھی، ہمارے سامنے بیٹھتی تھی تو ہم پھر اپنی امی کو دکھ سناتے تھے، درد سناتے تھے، تو جب امی اٹھ کر ہماری پیشانی چومتی تھی قسم خدا کے سارے درد بھلا کر رکھ دیتی تھی۔ لیکن آج دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے، آج پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، آج ہر ایک نعمت موجود ہے، مگر نہیں رہی تو ماں نہیں رہی۔ اس مجمع کے اندر کتنے لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں آج بھی جن کی آنکھیں بوڑھی ماں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، آج بھی جن کے کان بوڑھے باپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اگر آج آپ لوگوں کی مائیں زندہ ہیں، آپ لوگوں کا باپ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے آپ لوگوں پر، تو پھر خدا را ان کا دل نہ دکھایا کرو، ان کا دل نہ توڑا کرو۔ اگر تم نے ان کا دل دکھایا، ان کا توڑا دل، یاد رکھنا میرا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ خدا را میرے بھائیو، کسی نے کیا خوب کہا تھا، جنہیں میں کو وہاں روایا ہے انہیں میں مانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پو سے، ول دل دکھ سیا ول رو سے، انہیں دکھنے آن ونڈے سے کوئی تو لاکھ دیا کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اج رونا تو کل رو سے۔ بس میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک پیاری سی حدیث دے کے جاؤں گا، ایک میٹھا سا تحفہ دے کر جاؤں گا۔ شبلا یہ تحفہ ایسا ہے آپ لوگوں کو کبھی بھولے گا نہیں، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو آپ سب کو اللہ کا محبوب بنا کے رکھ دے گا۔ اذان ہو جائے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تحفہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بلا میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے میرا بیان دل کے کانوں سے سنا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ یہ تحفہ ایسا ہے میرے بزرگوں، یہ تحفہ ایسا ہے جو آپ کے بچوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا۔ یہ تحفہ ایسا ہے جو آپ کے بچوں کو اللہ کا ولی بنا دے گا۔ کتنا پیارا تحفہ ہے، کتنا قیمتی تحفہ ہے جو ایک گنہگار سے گنہگار انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، اللہ کا ولی بنا دے۔ اب سنیے گا وہ تحفہ کون سا ہے، یہ مدینے سے آیا گیا تحفہ ہے۔ اپنی جھولی پھیلا لو، یہ تحفہ لے لو۔ آخری بات میرا واز ختم ہوا، میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا، میرے سونے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ،
اور نہ اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری آج کی محفل قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں نے بہت ہی خوبصورت پروگرام سجایا، آپ لوگوں کو بلایا، مجھے بلایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خصوصاً دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں نے جس مقصد کے لیے خوبصورت محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی